لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ حج افراد کے لیے طواف قدوم جو ہے وہ سنت ہے، کرنا چاہیے، لیکن اگر نہیں کیا تو کوئی بھی، جیسے مکے والوں کا افراد ہے، وہ طواف نہ کریں، احرام باندھ کے سیدھے مینا چلے جائیں، جائز ہے۔ اگر کسی نے حج کے مہینوں میں عمرہ کیا ہے، حج کا ارادہ تھا لیکن نہیں کیا تو کچھ نہیں۔ مکہ میں رہنے والے کسی مرحوم کے لیے حج کرنا چاہتا ہے تو افراد، مکے والے تو بھائی کریں گے ہی افراد نا، وہ تو تمتع قران کر ہی نہیں سکتے، اور ویسے بھی حج بدل جو ہے وہ حج افراد ہی ہوتا ہے۔ اگر تمتع یا قران ہو تو کرانے والے سے اجازت لینی پڑتی ہے، ورنہ حج بدل ہمیشہ حج ہوتا ہے، حج افراد۔ اور یہ دیکھ لو کہ جس کا تم حج بدل کرنا چاہتے ہو، کیا اس پہ حج فرض تھا، یعنی پیسے والا تھا، یا غریب تھا؟ اگر غریب تھا تو نفلی حج ہے، وہ تو مکے میں رہتے ہوئے کر سکتے ہو۔ اگر وہ امیر آدمی تھا اور اس پر حج فرض تھا تو افضل یہ ہے کہ اسی کی بستی سے کوئی آدمی آ کے اس کے لیے حج بدل کرے۔ اگر بستی سے نہ آ سکے تو کم از کم کوئی آدمی مدینے کی میقات سے یا طائف کے میقات سے احرام باندھ کے اس کے لیے حج کرے۔ جبل رحمت کی کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ اس پہ چڑھنا جائز ہے۔ جبل رحمت کے دامن میں جو سیاہ سیاہ پتھر ہیں، وہاں حضور پاک اپنی اونٹنی پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا تھا بس۔ بال رکھنے بالکل سنت ہے، یہاں تک بھی رکھ سکتے ہیں، یہاں تک بھی رکھ سکتے ہیں، یہاں تک بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ رکھنے ہیں تو پھر باقاعدہ ان کو سنبھالے، کنگھی دے اور مانگ درمیان میں نکالے۔ یہ آج کل جو ہپی بنے ہوئے ہیں، منہ نظر نہیں آتا، بالوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے جیسے بجو کا منہ ہو، تو یہ تو ناجائز ہے۔ آپ پاکستان جاتے ہیں، میں پاکستان جاتا تو نہیں ہوں، لیکن آخر اصل تو پاکستان ہے۔ آپ پیروں کے خلاف ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ میں تو پیروں کے خلاف نہیں، میں تو مداریوں کے خلاف ہوں، جو پیروں کے رنگ میں مداری ہیں، جو اللہ والے کے لباس میں شیطان چھپے ہوئے ہیں، دجال بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے کے ان کی عزتیں لوٹ رہے ہیں۔ میں تو ان پیروں کا مخالف ہوں، اللہ والوں کا تو میں مخالف نہیں۔ میں مکہ مکرمہ میں کام کرتا ہوں، میں نے عائشہ مسجد سے عمرہ کیا، میرا حج کا ارادہ ہے، لیکن عمرہ میں نے میقات سے نہیں کیا۔ بہرحال آپ پر ویسے عمرہ کرنے کی وجہ سے دم پڑ گئی، یہ تمتع نہیں ہے آپ کا، آپ نے عمرہ نہیں کرنا تھا اشہر حج میں۔ اشہر حج میں آپ نے مکی ہو کے عمرہ کر لیا تو امام صاحب کے نزدیک دم جبر ہے، یعنی جرمانے کی بکری ہے۔ البتہ حنابلہ کے نزدیک گنجائش ہے، وہ کہتے ہیں حج کرے گا تو تمتع ہو جائے گا۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے کام دلوایا ہے، اچھا کام دلوایا، اس کو فی میٹر پیسے دیتا ہوں، بالکل حرام ہے۔ کام دلوانے کا یعنی کیا، وہ رشوت لے رہا ہے، کیا لے رہا ہے، آخر کمیشن لے رہا ہے، اس کے باپ کا کام ہے، اس نے بھی تو کسی سے کام لیا ہے نا۔ ہاں وہ کام، مثال کے طور پہ میں ٹھیکیدار ہوں، میں نے 10 ریال فی میٹر کام کا ٹھیکہ لے لیا، اب میں اگلے آدمی کو 8 ریال میں دے رہا ہوں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ نہیں کہ کام تو کمپنی کا ہے، میں درمیان میں اپنا کمیشن بنا رہا ہوں، وہ حرام ہے۔ عمرے میں طواف کے وقت دائیں کندھا
نظر آنا چاہیے. نظر آنا کندھا نکالنا بھی یہ تھوڑا ہے کہ ہر وقت اس پہ نظر رکھو. نظر نیچے رکھ کے طواف کرو. کندھا کوئی نہیں لے جائے گا، فکر نہ کرو، رہے گا تمہارے ساتھ. کندھا ننگا کرنا ہے، کندھا پہ نظر نہیں رکھنی ہے. کہتے جی ہمیں بطور ایک مسلمان خلائی مخلوق پہ، مجھے کیا پتا خلائی مخلوق کیا ہوتی ہے، جب پتہ ہی نہیں تو ایمان کیوں رکھیں. ہمیں ایمان اللہ پہ ہو، اللہ کے رسولوں پہ ہو، کتابوں پہ ہو، فرشتوں پہ ہو. اور کون سی خلائی مخلوق ہے جس پہ ہم ایمان رکھیں. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. احرام میں اگر کوئی برقعے کا کپڑا چہرے کو کبھی غبار لگے کچھ نہیں ہوتا، کوئی دم نہیں دینی پڑتی. اگر آدمی کو شابت کے بغیر آدمی کے اپنے ہاتھ جو ہے شرمگاہ کو چھو جائے تو احناف کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا، امام شافعی کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ حرم میں حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے لوگوں کو بالکل دھکا دینا حرام ہے اور بوسہ دینا سنت ہے. اگر دھکے کے بغیر بوسہ نہ ملتا ہو تو دھکے نہ دیں، دور سے اشارہ کر لیں، وہی اشارہ بوسے کے ثواب کے برابر ہے. مجھے نہیں پتا شوال کے 6 روزے جو وہی شوال کے 6 روزے جو ہیں بعض علماء احناف تو اس کے قائل ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کو پابندی نہ کرے تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ نہ بن جائے کہ یہ بھی رمضان کا حصہ ہے، تو پھر 30 یا 29 کے بجائے 36 دن کا روزہ ہو جائے گا. لیکن بہرحال ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سنت ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ لگاتار روزے رکھے جائیں، اور جمعہ کے دن بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے. بہرحال جمعہ کا اکیلا نہ ہو، درمیان میں آ جائے تو کوئی بات نہیں. مثلاً آدمی نے خمیس کا رکھا ہوا تھا، جمعہ کا ہفتے کا بھی رکھے گا تو کوئی بات نہیں. لیکن بعض صورت وہ ملا کے رکھے تو مرضی ہے، ایک روزہ کر کے رکھے تو مرضی ہے. اچھا، اور سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جمعرات اور سوموار کا روزہ سنت ہے، تو 2 روزے اگر وہ رکھ لیں ہفتے میں تو 2 کر کے 6 یہ بھی پورے ہو جائیں گے. سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور اعتراض بھی ختم ہو جائے گا. جو لوگ نہیں مانتے ان کا اعتراض بھی ختم ہو جائے گا. اچھا، اسی طرح ہر مہینے میں 3 راتیں روزہ رکھنا سنت ہے، 3 دن لیالی البیض یعنی 13، 14، 15. تو اس طرح کر کے 3 روزے وہ رکھنے اور جمعرات سوموار کا روزہ رکھنے تو 5، 6 اسی طرح بن جاتے ہیں. لیکن پورے مہینے میں ایک روزہ رکھیں وہ بھی جائز.